بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، گینٹھیا کے لیے یعنی جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے، چھوٹی انگلیوں کے جوڑوں سے لے کے بڑے جوڑوں تک، یہ ایک بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ میں کوئی اچھا سا تریاکے گینٹھیا کا نسخہ جو ہے وہ بیان کروں، جو آسان بھی ہو، مہنگا بھی نہ ہو اور کام بھی کرے۔ بہت سارے طباء کرام کی یہ خواہش ہے کہ نسخہ جات مہنگے نہیں ہونے چاہیے، سستے ہوں اور آسانی سے بننے والے ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی خواہش پر آج میں تریاکے گینٹھیا کا ایک ایسا نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو طویل عرصہ سے میرے علم میں ہے، اور یہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ مختلف صورتوں میں ہم بھی اس کو بناتے رہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ نسخہ صرف اطباء کرام جو ہیں وہ بنا سکیں گے۔ جو عام لوگ ہیں وہ اس کو بالکل بنانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس میں ایک جڑی بوٹی ہے جس کو ہم میٹھا تیلیا کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ایکونائٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک زہریلے اثرات رکھنے والی بوٹی کی جڑ ہوتی ہے، عام ہر جگہ ہر پنساری کے پاس مل جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کو صرف رجسٹرڈ اطباء جو اصلی حکیم ہیں وہ بنائیں، دوسرے لوگ اس کو بالکل نہ بنائیں۔ میں یہ نسخہ اصلی حکیموں کے لیے دے رہا ہوں۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ہر بندہ جس نے ایک حکمت کی کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں حکیم ہوں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسے لوگ جب اس قسم کے نسخے بناتے ہیں اور پھر آگے استعمال بھی کروا دیتے ہیں، جن کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، کسی مستند طبی درسگاہ سے انہوں نے تعلیم نہیں حاصل کی ہوتی، اساتذہ سے اس فن شریف کو سیکھا نہیں ہوتا، پریکٹیکل نہیں اپنے اساتذہ کے پاس کیا ہوتا، ان کی مار نہیں کھائی ہوتی، محنت نہیں کی ہوتی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اس قسم کے نسخے کسی مریض کو استعمال کروا دیتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کسی مریض کو کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جس بندے کو ڈرائیونگ نہیں آتی اسے گاڑی چلانی ہی نہیں چاہیے۔ اس کی مثال بالکل یہی ہے کہ آپ 1 کروڑ کی، 2 کروڑ کی، 3 کروڑ روپے کی گاڑی لے لیں، لیکن اگر آپ کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں اس کی چابی دے دیں جس کو ڈرائیونگ ہی نہیں آتی، تو وہ کیا اس کا حشر کرے گا، خود بھی مرے گا، گاڑی کا بھی ستیاناش کر دے گا۔ تو اس لیے میں پہلے وضاحت کر دیتا ہوں، اگر کسی مریض کو ضرورت ہو اس نسخہ کو خود نہ بنائے، اپنے علاقے کے کسی اچھے قابل طبیب سے بنوا کر استعمال کر لے۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے میٹھا تیلیا اعلیٰ قسم کا لینا ہے۔ اگر آپ کو سیاہ میٹھا تیلیا دستیاب ہو جائے تو سب سے بہتر ہے، جس کو میٹھا تیلیا کالا بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ ذرا مشکل سے ملتا ہے، عام روٹین میں بازاروں میں دستیاب نہیں ہوتا۔ پہلے بہت ملتا تھا لیکن آج کل کم مل رہا ہے۔ اگر یہ نہ مل سکے تو پھر میٹھا تیلیا سفید بھی آپ لے سکتے ہیں، اچھی قسم کا صاف ستھرا اور ایسا میٹھا تیلیا لینا ہے کہ جس کو کوئی کیڑا وغیرہ نہ لگا ہوا ہو۔ اس کے بعد 5 تولہ کالی مرچ لینی ہے۔ 6 ماشا آپ نے اصلی میٹھا تیلیا لینا ہے، اس کو بالکل باریک پیس لیں کھرل میں ڈال کر، اس میں 5 تولہ کالی مرچ شامل کر دینی ہے، اور ان دونوں کی اتنی رگڑائی کرنی ہے کہ آپ کم از کم 12 گھنٹہ یعنی 1 دن اس کی رگڑائی کریں، یہ بالکل سرمے کی طرح ہو جائے گا۔ کالی مرچ کے ساتھ آپ نے اس نسخہ میں میٹھا تیلیا کو مدبر کر لیا ہے۔ میٹھا تیلیا پنساری کی دکان سے خام لینا ہے، اس کو مدبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ 6 ماشا لے کے 5 تولہ کالی مرچ کے ساتھ اس کی رگڑائی کریں 1 دن پورا، یہ میٹھا تیلیا مدبر ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس میں 6 ماشا لونگ اور 6 ماشا ہی مغز جائفل یہ ڈال کر اچھی طرح ان کی بھی رگڑائی کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے
2 तोला आला किस्म का साफ सुथरा गूगल लेना है। गूगल लेके उसको भी इस नुस्खा में डाल लें और 5 तोला पुराना गुड़, कोशिश ये करें कि कम से कम 5 साल पुराना गुड़ मिल जाए जो स्याह रंग का होता है। इससे पुराना अगर दस्तयाब हो जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है। 5 तोला पुराना गुड़ लेके वो भी इस नुस्खा में शामिल कर लेना है। अब इन सब अद्वियात की कुटाई करनी शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा सा देसी घी जो है वो आप कुटाई के दौरान हाथ के साथ जो है ना वो इस पे लगाते रहें। इसकी जब अच्छी तरह कुटाई हो जाए, बिल्कुल ये ऐसे समझ लें कि इसमें कोई रड़क बाकी ना रहे, मोम की तरह हो जाए। कुटाई आप बड़े हावन दस्ते में भी कर सकते हैं या किसी भी तरीका से कर सकते हैं। लोहार की आयरन पर बड़े हथौड़े से भी चोटें लगा के भी इसकी कुटाई कर सकते हैं। तो जब ये बिल्कुल मोम की तरह हो जाए तो आपने इसकी चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। चने के बराबर गोलियां बना के उनको बेसन में डाल दें। बेसन जो है वो आप पहले अपने पास रखें, गोली बनाते जाएं और उसमें डालते जाएं। वैसे अगर इसको आप वैसी गोली बनाएंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, इसके ऊपर बेसन की तह चढ़ जाएगी और ये फिर गोलियां आपस में जुड़ेंगी नहीं। ये आपके पास त्र्याके गेंठिया का एक लाजवाब नुस्खा जो है वो तैयार हो गया। अतिब्बा कामलीन जो है वो इसके अज्जा देखकर बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसको किस तरीके से तरतीब दिया गया है और इसके इंशाल्लाह क्या फ़वाइद होंगे। बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। गेंठिया के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, अर्कुन्नसा के लिए, फालज, लकवा, राशा के लिए, मोहरों के मसाइल के लिए, गर्दन के जो मसाइल होते हैं, पट्ठों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए बहुत ही आला पाए का नुस्खा है। मिकदार खुराक इसकी आपने आम रूटीन में एक मरीज़ को जिसका वज़न कम से कम 60 किलो से लेके 80 किलो 90 किलो तक हो, एक गोली रोज़ाना देनी है। अगर 60 किलो से वज़न कम हो तो फिर आधी गोली रोज़ाना देनी है। और अगर 60 किलो से लेके 80 किलो तक का मरीज़ हो तो उसको एक गोली, अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो तो 2 गोली भी दे सकते हैं, एक सुबह एक शाम। लेकिन 1 गिलास या 1 कप गर्म दूध में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल के उसके साथ मरीज़ को ये इस्तेमाल करवाएं। अगर कोई मरीज़ देसी घी नहीं इस्तेमाल कर सकता तो फिर दूध थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। खाना खाने के बाद इसको इस्तेमाल करवाना है। और याद रखें कि इस नुस्खा को सिर्फ कामल तबीब रजिस्टर्ड मुआलज वो इस्तेमाल करवा सकता है। आम बंदे के बस का ये नुस्खा नहीं है, वो इसको बिल्कुल ना बनाए और ना इस्तेमाल करे। गो नुस्खा देखने में चंद अज्जा पर मुश्तमिल है लेकिन अपने तरियाकी असरात की वजह से बहुत आला पाए का नुस्खा है। अतिब्बा कामलीन अपने मरीज़ों को ज़रूरत के मुताबिक 15 दिन, 1 माह, 1.5 माह, 2 माह भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।